پرانے دور کا حرام رشتہ اٹھا کر دیکھ لو، گناہ تب بھی گناہ تھا، اسلام میں تب بھی حرام تھا، لیکن اس دور میں انسان کے اندر ایک چیز باقی تھی، اس کو شرم اور ڈر کہتے ہیں۔ ایک خط لکھنے میں ہفتے نکلتے تھے، ایک بار دیکھنے کے لیے مہینوں انتظار ہوتا تھا۔ لوگ چھپ کر ملتے تھے کیونکہ انہیں سماج کا خوف تھا، رب کا ڈر تھا اور اپنی عزت کا احساس تھا۔ گناہ چھپا کر کیا جاتا تھا کیونکہ ضمیر زندہ تھا۔ لیکن آج کے اس جینزی اور ماڈرن دور نے بے شرمی کا نیا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ اب ڈر نہیں، اب دکھاوا ہوتا ہے، اب رشتے دل سے نہیں ڈیجیٹل گن سے چلتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے گناہ کو اتنا آسان اور سستا بنا دیا ہے کہ حرام کام اب انگلیوں کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ پاسورڈ پروٹیکٹڈ چیٹس، اسنیپ چیٹ اسٹریکس اور انسٹاگرام ڈی ایمز، ان سب چیزوں نے انسان کو دھوکے باز اور کریکٹر لیس بنا دیا ہے۔ یہ جو تم 24 گھنٹے میں کسی کے ساتھ ان ریلیشن شپ ہو جاتے ہو، یہ محبت نہیں ہے، اس کو سائنس کی بھاشا میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ڈوپامن ہٹ کہتے ہیں۔ آج کی جنریشن کو اسکرین پر نوٹیفیکیشنز، لائکس اور انسٹنٹ ریپلائز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ انہیں رشتے میں محنت نہیں کرنی، انہیں بس دماغ کو ایک سستا سکون دینا ہے۔ جیسے ہی 1% سے ڈوپامن ملنا بند ہوتا ہے، دماغ کہتا ہے نیکسٹ، اور اسی وجہ سے آج کا انسان کسی ایک کا ہو کر رہ نہیں سکتا۔ سوچو ذرا، کیا کبھی تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آج کل کے رشتوں میں وہ ڈیپتھ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ پرانے دور میں انسان کے پاس لمیٹڈ آپشنز تھے، اس لیے وہ جو تھا اس کی قدر کرتا تھا، رشتوں کو نبھاتا تھا۔ آج ڈیٹنگ ایپس اور سوشل میڈیا نے تمہارے سامنے ہزاروں چہرے لا کر کھڑے کر دیے ہیں۔ سائیکولوجیکل ریسرچ اس کو پیراڈاکس آف چوائس کہتی ہے۔ جب آپشن زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کبھی ایک چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ تمہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ انسٹاگرام کے اگلے ڈی ایم میں یا کسی اور پروفائل پر اس سے بہتر آپشن مل جائے گا۔ تم انسانوں کو انسان نہیں، آن لائن شاپنگ کی طرح اسکرول کر رہے ہو۔ ایک پروفائل پسند نہیں آئی تو سوائپ لیفٹ یا دوسری آ گئی۔ اس پروسیس میں ہم انسانوں کی فیلنگ، ان کی عزت اور ان کے جذباتوں کو ایک پروڈکٹ کی طرح ٹریٹ کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے رشتے فاسٹ فوڈ اور ڈسپوزیبل آئٹم جیسے ہو گئے ہیں۔ جیسے پلاسٹک کا کپ یوز کیا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ویسے ہی آج جین زی جذبات کو یوز کرتی ہے اور بلاک کر کے پھینک دیتی ہے۔ پرانے دور میں حرام رشتہ بھی ہوتا تھا تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برسوں کھڑے رہتے تھے، پچھتاوے کے ساتھ۔ آج پچھتاوا نہیں ہے تو آج سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بھائی میں نے ایک اور بریک اپ کر لیا، آئی ایم سنگل اگین۔ یہ کولنس نہیں ہے، تمہارے اندر کے انسان کا مرنا ہے۔ صبح انسٹاگرام پر ہائی ہوتا ہے، دوپہر تک اسنیپ چیٹ پر گندے فوٹوز شیئر ہونے لگتے ہیں، شام کو گاڑی میں یا کمرے میں ملنا ہوتا ہے، جسم کی بھوک مٹائی جاتی ہے اور رات ہوتے ہی بلاک کر کے اگلے آپشن کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں سب کچھ ختم، ایک دن میں عزت کا سودا، ایک دن میں ایمان صاف۔ پہلے گناہ کرنے سے پہلے روح کانپتی تھی، ایک لڑکا اور لڑکی اگر اکیلے میں بات بھی کرتے تھے تو پکڑے جانے کا ڈر اور شرم ہوتی تھی۔ آج ڈیجیٹل حیا پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ کھلے عام پبلک پلیٹ فارمز پر ریلز میں اور کمنٹس میں ایسی گندی باتیں ہوتی ہیں جسے سن کر شرم آ جائے۔ ہک اپ کلچر کو ماڈرن لائف سٹائل کا نام دے کر پوری جنریشن کے دماغ کو زہریلا بنا دیا ہے۔ اگر ہم اس کو اور گہرائی سے سمجھیں تو یہ صرف ایک انڈیویجول غلطی نہیں ہے بلکہ پوری سسٹم کی تباہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ڈیٹنگ ایپس نے انسان کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے۔ جیسے کپڑے بدلے جاتے ہیں ویسے لوگ پارٹنر بدل رہے ہیں۔ ہک اپ کلچر اور سچویشن شپ کے نام پر اس گن کو ماڈرن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ جو جتنا زیادہ جسم اور پارٹنر بدل رہا ہے وہ خود کو اتنا کول سمجھ رہا ہے۔ تم کول نہیں ہو رہے ہو، تم اندر سے کھوکھلے اور بے حیا اور برباد ہو رہے ہو۔ سنو، آج کے ماڈرن لڑکے اور لڑکیاں طریقہ بدل لینے سے، ماڈرن نام رکھ لینے سے گناہ کا وزن کم نہیں ہوتا۔ تم زمین پر بیٹھ کر اسکرین کے پیچھے جو مرضی کر لو، اوپر والا سب دیکھ رہا ہے۔ جو رشتہ حرام سے شروع ہو، جس میں نہ حیا ہو، نہ عزت ہو اور نہ ہی کوئی پاکیزگی ہو، وہ رشتہ نہیں، وہ تمہاری زندگی اور آخرت کی تباہی ہے۔ بند کرو یہ تماشا اور ہوش میں آؤ، وقت ابھی بھی ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ یہ ڈیجیٹل دنیا تمہاری پوری روح کو نوچ کر کھا جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔